الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات، 18ویں پارے میں سے پہلی 2 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے. پھر آگے مومنوں کی چند ایک صفات کا ذکر کیا کہ کون سے مومن کامیاب ہوئے، ان میں کیا خوبیاں ہیں اور ان کے کیا اوصاف ہیں. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون،
کہ جو صرف نمازیں نہیں پڑھتے بلکہ نمازیں پڑھتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، دل لگی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھتے ہیں، محبت و خلوص کے ساتھ پڑھتے ہیں، دل جمی کے ساتھ پڑھتے ہیں، دل لگی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ کی محبت میں غرق ہو کے پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھتے ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ تو دوستو، نماز کا خشوع و خضوع، نماز انتہائی توجہ کے ساتھ پڑھنا، یہ بڑا ایک لازمی امر ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ امر اور یہ معاملہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ ہماری نمازوں میں وہ خشوع و خضوع جو ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آتا، جو دل حضوری ہونی چاہیے وہ نظر نہیں آتی۔ اللہ رب العزت نے اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسی چیزیں بیان فرمائی کہ جن سے انسان کی نماز خشوع و خضوع سے بھرپور ہو جاتی ہے۔ اللہ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں انسان مستغرق ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں جو پڑھا جاتا ہے ان دعاؤں کا، ان اذکار کا، ان عربی عبارات کا، ان الفاظ کا کم از کم ہمیں ترجمہ ضرور آنا چاہیے۔ ہم نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں، نماز میں اپنی اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اپنی اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں کم از کم اس کا ترجمہ ضرور آنا چاہیے۔ میری نماز خشوع و خضوع سے خالی، میرے سجدے دل حضوری سے خالی، میرا رکوع خشوع و خضوع اور عاجزی انکساری سے خالی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مجھے نماز کا ترجمہ نہیں آتا۔ صاحب تھوڑی جی سیٹی ذرا کٹا دیں۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ کہ مجھے نماز کا ترجمہ نہیں آتا۔ تو نماز کے ترجمے پہ سچی بات تو یہ ہے کہ نماز کے ترجمے پہ اگر بندہ غور کرے، اگر بندہ توجہ کرے کہ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں اور کتنے پیارے الفاظ ہیں، تو اس کا دھیان کسی اور طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ وہ نماز میں دکان کے پھر حساب نہیں کرتا، وہ نماز میں 10 سال پرانے خیالات نہیں لاتا۔ لوگ کہتے ہیں جی نماز خیالات بڑے آندے ہیں، لوگ کہتے ہیں نماز میں خیالات بڑے آتے ہیں، ان کا کیا حل کیا جائے۔ دوستو، نماز میں خیالات زیادہ سے زیادہ اسی وجہ سے آتے ہیں کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، بس طوطے کی طرح الفاظ رٹے ہوئے، وہ رٹے رٹائے الفاظ میں اپنی زبان سے ادا تو کر رہا ہوں، لیکن مجھے پتہ نہیں کہ میں اپنے اللہ سے مانگ کیا رہا ہوں، اپنے اللہ سے کیا مطالبہ کر رہا ہوں اور کس چیز کا میں سوال کر رہا ہوں۔ تو آئیے بلا تمہید اور بلا دوستو کوئی بات کو طول دیے ہوئے میں اپنی نماز میں جو پڑھتا ہوں اس کا ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ زندگیوں میں زندگیاں گزر گئیں، 30 سال نمازیں پڑھتے گزر گئے، 40 سال، 50 سال نمازیں پڑھتے ہوئے گزر گئے، لیکن المیہ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اگر دوستو ریسرچ کی جائے اس بات پر، اور اگر تحقیق کی جائے، اور اگر انٹرویو لیا جائے، کتنے ہی آپ کو ایسے نمازی ملیں گے کہ جن کو نماز کا ترجمہ ہی نہیں آتا۔ ان کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے کہ جو نماز نہیں پڑھتے، ان کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے، لیکن جو پڑھتے ہیں آؤ کم از کم ہم اپنی نمازوں کو درست کریں، ہم اپنی نمازوں میں وہ توجہ پیدا کریں کہ جو اللہ رب العزت کو مطلوب ہے، ہم اپنی نمازوں میں وہ خشوع و خضوع پیدا کریں جو تیرے رب کی چاہت ہے۔ اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، فرمایا نماز کی ابتدا اللہ اکبر سے اور نماز کی انتہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے۔ نماز کی ابتدا ان الفاظ سے نہیں
کہ 4 رکعت نماز منہ طرف قبلہ شریف پیچھے سے امام دے تے اللہ اکبر نماز کی ابتدا نہیں ہے، نہ ہی نماز کی یہ نیت ہے۔ میں ان مسائل میں الجھنا نہیں چاہتا، میں اپنے موضوع کی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن دوستو سچی بات یہ ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، یار دوستوں نے یہ جو الفاظ نماز سے پہلے پڑھنا شروع کر دیے، اس کو نیت کا نام دو یا اس کو کوئی اور نام دو، رب کعبہ کی قسم ہے نماز محمدی سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نماز ہے اس سے یہ الفاظ ثابت نہیں، نہ نماز جنازہ سے پہلے نہ نماز فرض سے پہلے۔ اس میں عقلی طور پر بھی خرابیاں ہیں اور اس میں نقلی طور پر بھی خرابیاں ہیں۔ قطعاً یہ الفاظ نہ آمینہ کے لال نے پڑھے نہ کسی صحابی نے پڑھے۔ نماز کی ابتدا اللہ اکبر، اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے اور تیرا کاروبار بڑا نہیں، تیری دکان بڑی نہیں، تیرا چودھری بڑا نہیں، تیرا سردار بڑا نہیں ہے، تیرے قبیلے کا جو رئیس ہے وہ بڑا نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر سے نماز کی ابتدا ہے۔ اس کے بعد دوستو کئی ایک دعائیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ان میں سے کوئی ایک پڑھ لو، یا اگر نفلی نماز ہے، لمبی نماز پڑھنا چاہتے ہو، وقت زیادہ لگانا چاہتے ہو، اللہم باعد بینی بھی پڑھ لو، سبحانک اللہم و بحمدک وہ بھی پڑھ لی جائے، لیکن فرض نماز میں وقت محدود ہوتا ہے، اس لیے جتنا امام صاحب وقت دیں اس کے مطابق کوئی نہ کوئی دعا پڑھ لی جائے۔ رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز اللہ اکبر سے شروع کرتے، اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ علیہ السلام جو دعا پڑھتے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، رحمت کائنات علیہ السلام کی دعا، صحیح البخاری کی روایت، اللہم باعد بینی وبین خطایای، اے اللہ دوری ڈال دے میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جس طرح مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے، اے اللہ اسی طرح مجھے گناہوں سے دور کر دے اور گناہوں کو مجھ سے دور کر دے۔ یہ روایت میں نے چند جمعے پہلے بھی عرض کی تھی، پھر موقع کی مناسبت سے عرض کرتا ہوں، اللہم نقنی من الخطایا، اے اللہ مجھے گناہوں سے صاف کر دے، پاک کر دے، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، کہ جس طرح گندا کپڑا میل کچیل سے پاک اور صاف کیا جاتا ہے، اے اللہ مجھے اسی طرح گناہوں سے پاک اور صاف کر دے۔ اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد، اے اللہ میرے گناہوں کو پانی سے، برف سے، اولوں سے دھو ڈال۔ کتنے پیارے الفاظ کہ جو انسان نماز کے شروع کرتے ہوئے ہی کہتا ہے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جو کسی نے کیا ہے وہ اپنے سامنے پا لے گا، وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، جس بندے نے اپنی زندگی گناہ میں گزاری، روز قیامت وہ سوچے گا اور چاہے گا کاش کہ میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان ایک دور کا فاصلہ ہو، مجھے یہ گناہ نظر نہ آئیں، تو دنیا میں اللہ رب العزت سے مطالبہ کر لے، اللہ سے معافی کا سوال کر لے، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ نماز کی ابتدائی اللہ سے فریاد، اللہ رب العزت کے سامنے عاجزیاں، انکساریاں، یا اللہ میں بڑا گناہ گار، اے اللہ میں بڑا خطا کار، اے اللہ میں بڑا سیاہ کار، اے اللہ میرے بڑے گناہ ہیں، لیکن مولا تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہے۔ دوسری دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور جو ہمارے ہاں معروف دعا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا الہ غیرک سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، حمد تیری ہے، وتبارک اسمک، تیرا نام بڑا برکت والا ہے، جس کام سے پہلے تیرا نام لے لیا جائے وہ کام برکت سے بھرپور ہوتا ہے، اور جس کام میں تیرا نام نہ لیا جائے وہ کام برکت سے خالی ہوتا ہے۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، برکت والا تیرا نام ہے، وَتَعَالَى جَدُّكَ، اونچی تیری شان ہے، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی داتا دستگیر نہیں، کوئی غوث اعظم نہیں، ولا الہ غیرک۔ یہ دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد دوستو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ شیطان کے چکر بڑے، شیطان کے مکر بڑے، شیطان کی کارستانیاں بڑی، وہ تو دن رات اس مشن پہ تلا ہوا ہے کہ اللہ مجھے گمراہ کر دے اور مجھے نیکی سے دور کر دے، لیکن جو تیری پناہ میں آ جاتا ہے شیطان اس کا کوئی بال بیکا کر سکتا نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے، مجھے بچا کے رکھنا، مجھے محفوظ فرما لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ یہ بسم اللہ اتنا مبارک کلمہ، اتنا مبارک کلمہ، تم اس کی گہرائیوں کو نہیں دوستو سمجھ سکتے۔ رب العزت نے اس میں اتنی جامعیت رکھی ہے، اتنا فضل رکھا ہے، اتنا کمال رکھا ہے، اتنی فضیلت رکھی ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ہر سورت کی ابتدا سے پہلے بسم اللہ ہے۔ ہر سورت کی ابتدا سے پہلے کیا ہے؟ بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کھانا کھانے سے پہلے کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ وضو کرنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے کیا ہے؟ بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ گھر سے جب باہر نکلنا ہے تو تب بھی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، کشتی بنا کر کے رب العزت نے حکم دیا اس کشتی پہ جوڑا جوڑا سوار کر لیجئے اور اہل ایمان کو سوار کیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سوار کر کے سب سے پہلے کیا کہا ہے؟ کہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اللہ کے نام سے اس کشتی کا چلنا ہے، اللہ کے نام سے اس کشتی کا ٹھہرنا ہے، میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ ان کو زخم لگتا ہے، تیر لگتا ہے، زخم لگتا ہے، تیر لگتا ہے، تو کہتے ہیں ہنسی ہنسی، جس طرح ہمارے ہاں کوئی اچانک جو ہے نا وہ ضرب لگ جائے، ساٹ لگ جائے نا، لیکن اوہ ہوئے ہوئے، اسی طرح حضرت طلحہ کو تیر لگا، انہوں نے کہا ہنسی۔ یہ عرب میں جملہ بولا جاتا تھا جب اچانک کوئی زخم لگ جائے، تیر لگ جائے، بچہ گر جائے، تو انہوں نے کہا ہنسی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا طلحہ اگر تو اس موقع پہ کہتا نا بسم اللہ تو آسمان کے فرشتے تجھے لوگوں کے سامنے اٹھا لیتے۔ تو ایسے موقع پہ جب اچانک کوئی زخم لگ جائے، کوئی دوست کو چوٹ آ جائے یا بچہ گر جائے تو اللہ کا نام لیا جائے، بسم اللہ کہا جائے، بسم اللہ کہا جائے۔ بلکہ ایک تفسیر میں نے یہ بھی پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ٹوٹل حروف ہیں 19، بسم اللہ کے ٹوٹل 19 حروف ہیں، 19 حروف ہیں، اور جہنم کے جو دروغے ہیں علیہا 19 وہ بھی 19 ہیں۔
جہنم کے دروغے کتنے؟ 19 جہنم کے دروغے۔ فرمایا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے اور عقیدے کے ساتھ پڑھتے اور ہر اچھا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے اور اللہ کا نام لیتا ہے، اس بسم اللہ کی برکت سے رب العزت اسے جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی ابتدا، اور دوستو رب کعبہ کی قسم ہے تم بڑے خوش نصیب ہو کہ جنہیں رب العزت نے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، وگرنہ کتنے ہی بیچارے عقل سے عاری وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، وقت بھی نکالتے ہیں، لیکن ان کی نمازیں سورۃ الفاتحہ سے خالی ہیں۔ خدا را مسلک سے ہٹ کر، تعصب کی اینک اتار کر اپنی نماز کی فکر کر۔ وہ نماز جو سورۃ الفاتحہ سے خالی، میرے نبی نے اس نماز کو نماز قرار نہیں دیا۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلکہ سورۃ الفاتحہ کو ہی نماز کہا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا، حدیث قدسی، اللہ رب العزت نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے نماز کو تقسیم کر دیا ہے اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان، آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے۔ اس نماز کو تقسیم کر دیا ہے، مراد سورۃ الفاتحہ کو تقسیم کر دیا ہے۔ کیا مطلب اس کا یہ ہے، سورۃ الفاتحہ میں 7 آیتیں ہیں دوستو، 7 آیتیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، سورۃ الفاتحہ میں 7 آیتیں، 7 آیتیں، 3.5 آیتاں اللہ دی تعریف ہے، اگلیاں 3.5 آیتاں بندہ اپنے واسطے دعا کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، بندہ کہتا ہے ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو زمین پہ غفاریہ مسجد میں یہ بات کہہ رہا ہے، میرا رب آسمان سے تیری اس بات کا جواب دے رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ جب تو کہتے ہیں الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، میرا اللہ آسمان سے جواب دیتا ہے، میرا بندہ میری تعریفیں کر رہا ہے۔ مالک یوم الدین، تو کہتا ہے دن کے، قیامت کے دن کا مالک ہے، میرا اللہ آسمان سے جواب دیتا ہے۔ مجدنی عبدی، غفاریہ مسجد میں، رحمان پورے محلے میں میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے، میری کبریائی بیان کر رہا ہے، میری تعریف بیان کر رہا ہے۔ ایاک نعبد، بندہ کہتا ہے یا اللہ عبادت تیری ہے، عبادت تیری ہے، و ایاک نستعین، اور مدد بھی تجھی سے طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر اللہ فرماتے بندے مانگ، کیا مانگتے؟ بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے۔ وہ کون ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، انعام نازل ہوا ہے نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر۔ اللہ رب العزت کی ان پر نعمتیں، انعام، اکرام، اللہ کا فضل، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ بندہ دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے ان کے طریقے اور ان کے رستے پہ چلا دے،
اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے، یعنی پیغمبروں کا، صدیق اکبر کا، صحابہ اکرام کا، شہداء صالحین کا، وحسن اولئک رفیقا، اور اس سے بڑھ کر دنیا جہاں میں بہترین ساتھ کوئی نہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، جن پر تیری ناراضگی نازل ہوئی ہے، مجھے ان کے رستے سے بچانا۔ وہ یہودیوں کا رستہ ہے، وہ عیسائیوں کا رستہ ہے، وہ صلیبیوں کا رستہ ہے، یا اللہ مجھے ان کے طریقے سے بچا اور نیک لوگوں کے رستے پہ مجھے چلا۔ یہ دعا ہے سورۃ الفاتحہ میں جو بندہ کہتا ہے، تو سورۃ الفاتحہ تو نماز کا خلاصہ ہے، سورۃ الفاتحہ تو نماز کا مغز ہے، سورۃ الفاتحہ تو نماز کا نچوڑ ہے۔ لیکن نہ جانے دوستو کس نے تمہیں غلط راہ پہ لگا دیا کہ تم نے کہہ دیا جو نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھے اس کے منہ میں آگ۔ نعوذ باللہ، العیاذ باللہ۔ اتنی دشمنی نہ کر سورۃ الفاتحہ سے، سورۃ الفاتحہ ہی نماز ہے، سورۃ الفاتحہ ہی نماز ہے۔ جو بندہ نماز میں الفاتحہ نہیں پڑھے گا یہ ساری رحمتوں اور برکتوں سے محروم ہے۔ جنہیں فاتحہ نہیں پڑھنی انہیں لینا کی نماز دے وچ، اس نے کرنا کیا ہے نماز میں؟ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تمہارا بھلا سوچنے والے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میرے نبی نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز نہیں۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جو نماز میں الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے القرات مکمل کرنے کے بعد، الفاتحہ مکمل کرنے کے بعد صحابہ کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم امام صاحب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہیں فقولوا آمین، تو تم کہو آمین، تم آمین کہو گے۔ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صحیح البخاری کی روایت، فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام صاحب آمین کہیں تم بھی آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور آمین کہنی کیسے، یہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ آمین کہنی ہے آواز کو بلند کر کے، آمین کہنی ہے آواز کو بلند کر کے۔ صحیح البخاری کی شرح فتح الباری، امام بہت بڑا امام، امام عطا بن ابی ربا، امام ابو حنیفہ کے استاد محترم کہتے میں بیت اللہ الحرام میں داخل ہوا، مسجد حرام بیت اللہ میں 200 صحابہ اکرام سے ان کی ملاقات ہے، کہا وہاں پہ 200 صحابہ اکرام نے نماز پڑھی، جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا گیا تو سب نے اونچی آواز سے آمین کہا، اتنی اونچی آواز سے آمین کہا کہ مسجد گونج جاتی ہے۔ تم کیوں نہ آمین کہو، آمین اونچی آواز سے کہو۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرو، پیغمبر کے طریقے کو زندہ کرو۔ ہاں ہاں تقلید کی اینک اتار دو، تقلید کی اینک اتار کر کے جو نبی کا طریقہ ہے، جو پیغمبر کا طریقہ ہے وہ نماز ادا کرو۔ اس کے بعد کی رات ہے، قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد یہ والی قرات تم نے کرنی ہے۔ قرآن کہتا ہے فقرؤ ما تیسر من القرآن، قرآن جتوں یاد نہ اتوں ہی پڑھ لو۔ قل هو اللہ احد آندی وہ پڑھ لو، لإلاف قریش آتی ہے وہ پڑھ لو، ارأیت الذی یکذب بالدین آتی ہے، جو بھی آتی ہے جان سے بھی آتی ہے، کوئی سورہ مبارکہ پڑھ لی جائے۔ فقرؤ ما تیسر من القرآن، اور اگر کسی بندے کو صرف قل هو اللہ احد آتی ہے انہوں اور کوئی صورت نہیں آندی، ادھر دل کرتا ہے میں نماز لمبی پڑھا، اس کا جی چاہتا ہے میں نماز لمبی پڑھوں،
تو وہ یہ نہ سمجھے چلو ایک باری پڑھ کے تجرانہ میں چپ کر کے کھلوتا رہا، نہیں، وہ نماز لمبی پڑھنا چاہتا ہے، قرات اسے کوئی آتی نہیں ہے، ایک ہی سورت اسے یاد ہے، ایک ہی آیت اسے یاد ہے، دوستو وہ ایک آیت ہی بار بار پڑھ لے، حتیٰ کہ 100 بار پڑھ لے، کوئی عرض نہیں ہے۔ قل ہو اللہ احد آتی ہے، ہاں نماز لمبی پڑھنا چاہتے ہو، اپنی نماز پڑھ لو، نفلی نماز ہے، قل ہو اللہ احد آتی ہے 100 بار پڑھ لو۔ امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ نے باب باندھا ہے، باب تردید الآیہ، ایک ہی آیت مبارکہ بار بار پڑھنا، ایک ہی آیت مبارکہ بار بار پڑھنا۔ نیچے حدیث لائے ہیں کہ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات اپنی نماز میں ایک ہی آیت مبارکہ کو بار بار پڑھا کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، یا اللہ ان کو عذاب دیں، بندے تو تیرے ہیں، اگر ان کو معاف کر دے تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ امام نسائی روایت لائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات یہی آیت مبارکہ پڑھتے رہے۔ تو جنہوں ایک کا آیت یاد ہے نا، ایک سورت یاد ہے، اس کا دل چاہتا ہے میں نماز لمبی پڑھوں، وہ ایک ہی آیت بار بار پڑھی جائے، وہ تکرار کے ساتھ پڑھے، بار بار پڑھے۔ اس کے بعد دوستو اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ ساڑھے ہم معروف ہے کہ صرف 3 باری پڑھنا ہے، تینوں تو اوپر نہیں جانا، یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو۔ 3 دفعہ کی کوئی حد بندی نہیں، تا کو یہاں جفت ہو، اور جناب آپ 300 دفعہ پڑھنا چاہتے ہو 300 دفعہ پڑھ لو۔ اپنی نماز پڑھ رہے ہو، نفلی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، لمبی نماز پڑھنا چاہتے ہو 300 دفعہ پڑھ لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ 3 دفعہ کی حد بندی کسی نے نہیں لگائی۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز میں شریک تھا، تہجد کی نماز تھی، آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی، قیام کیا، کہ حضرت نے قیام میں 5.5 پاروں کی تلاوت فرمائی ایک رکعت میں، ایک رکعت میں 5.5 پاروں کی تلاوت فرمائی، اور پھر اس کے بعد یہ آپ علیہ السلام نے رکوع کیا، کہا جتنا لمبا قیام تھا اتنا ہی لمبا رکوع تھا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں کیا پڑھ رہے تھے؟ کہ نبی کریم علیہ السلام رکوع میں پڑھ رہے تھے سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا اللہ جو بڑی عظمت والا ہے، پاک ہے میرا اللہ جو بڑی عظمت والا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پڑھتے جا رہے تھے، پڑھتے جا رہے تھے، بلا شمار، بلا تعداد، لا تعداد دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سبحان ربی العظیم پڑھائے۔ فرض نماز بندہ پڑھ رہا ہے امام کے پیچھے، وقت محدود ہے، جتنی امام صاحب وقت دیتے ہیں، جتنا ٹائم دیتے ہیں اس کے مطابق پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن دوستو اپنی نفلی نماز پڑھ رہے ہو، لمبے رکوع کرنا چاہتے ہو، لمبے قیام کرنا چاہتے ہو، لمبے سجدے کرنا چاہتے ہو، تو لمبے رکوع میں سبحان ربی العظیم جتنی مرضی دفعہ پڑھو۔ دوسری دعا جو اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ ام المومنین فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں سجدے میں یہ دعا پڑھتے، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، ربنا تو ہی ہمارا رب ہے، وبحمدی کا تعریف تیری ہے، اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اگر کسی کو یہ والی دعا یاد ہے وہ یہ پڑھ لے، کسی کو سبحان ربی العظیم صرف آتی ہے وہ سبحان ربی العظیم پڑھے ضرور، معنی سمجھ کے پڑھے، مفہوم سمجھ کے پڑھے۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں جی سمیع اللہ لمن حمیدہ صرف امام صاحب نے کہنا ہے کہ مقتدیہ نے بھی کہنا ہے؟ مسئلہ سن لو، سمیع اللہ لمن حمیدہ امام صاحب بھی کہیں گے، مقتدی بھی کہیں گے۔
سمی اللہ، اللہ نے سن لیا ہے، اللہ نے سن لیا ہے جو اس کی تعریفیں بیان کر رہے، سبحان ربی العظیم جو کہہ رہا ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی جو کہہ رہا ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح جو کہہ رہا ہے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت جو کہہ رہا ہے، میرے رب نے اس کو سن لیا ہے۔ دعائیں تو اور بھی ہیں، لیکن میں مختصر اور چھوٹی چھوٹی دعائیں عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بعد دوستو، سمی اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد، اپنے ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد پھر پڑھنا ہے ربنا لک الحمد۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں ربنا لک الحمد پڑھنا ہے یا ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے؟ دونوں طرح ہی صحیح ہے، ربنا لک الحمد بھی صحیح ہے، ربنا ولک الحمد بھی درست ہے۔ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، اللہ تعریف تیری بہت زیادہ، تیری تعریف، تو پاکیزہ ہے، تو اعلیٰ ہے، تو مقدس ہے۔ اے اللہ تیرا نام بھی مقدس، تیرے کام بھی مقدس۔ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے سے ایک بندے نے یہ کلمات اونچی آواز سے کہے، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ آپ علیہ السلام نے نماز مکمل کی، نماز مکمل کرنے کے بعد پوچھا من المتکلم، کس نے کلام کی ہے؟ کون بول رہا ہے پیچھے نماز میں؟ تو جس نے کلام کی تھی نا وہ بندہ ذرا ڈر گیا، پتہ نہیں میرے کو کوئی غلطی تو نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یار کھڑا تو ہو، بتاؤ تو صحیح۔ وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے تیسری دفعہ پوچھنے پر، اس نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے کلام کیے۔ کہا کیا کہا ہے تو نے؟ کہا میں نے کہا الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ میرے نبی نے فرمایا یہ کلمے اللہ کو اتنے پسند آئے، اتنے پسند آئے کہ رب العزت نے 30 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی۔ 30 فرشتے یہ کلمات اٹھا کر کے اللہ کے پاس جا رہے تھے، اور ہر فرشتے کی کوشش یہ تھی کہ یہ کلمے سب سے پہلے اللہ کے پاس وہ پہنچائے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے اعزاز تو آنو ہی بخشے ہے، وگرنہ کتنے لوگ ہیں جو پڑھتے ہی نہیں، وہ صرف ربنا لک الحمد سے کام مکا دیں دے۔ ربنا لک الحمد پہ کام نہ مکاؤ، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی بھی پڑھا کرو۔ اللہ رب العزت کی تعریف ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں، رب العزت کی کبریائی، اللہ کی تقدیس، اللہ کی تحمید، اللہ رب العزت کی تمجید، میرا رب خوش ہوتا ہے ان کلمات پہ۔ اس کے بعد اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی الاعلی۔ اے اللہ میں کوئی نہیں اللہ، اے اللہ میں کوئی نہیں اللہ، میں تو اپنے ناک کی لکیریں نکال رہا ہوں، ناک پیشانی پہ لگا دیا ہے، سرین کو میں نے اونچا کر دیا ہے، قدموں کو ملا دیا ہے، اے اللہ اپنی پیشانی کو لگا دیا ہے، 7 ہڈیوں پہ اے اللہ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ میری کوئی شان نہیں ہے، میری کوئی فضیلت نہیں ہے، میرا کوئی مقام نہیں ہے، میں کوئی اللہ نہیں ہوں۔ سبحان ربی اللہ، اے اللہ اللہ تو ہی ہے۔ سبحان ربی اللہ، کتنی دفعہ پڑھنا ہے کوئی حد نہیں، جتنی دفعہ مرضی پڑھو، بلکہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اما السجود فاجتہدوا فی الدعاء، حالت سجدہ میں رب العزت سے زیادہ دعائیں کیا کرو، کیونکہ اللہ دے قریب جنہ بندہ حالت سجدہ جو ہوندہ نا کسی اور حالت جنہ قریب نہیں ہوندہ۔ جنہ اللہ دے قریب بندہ اس وقت ہے کہ جب یہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے، کسی حالت میں اتنا قریب نہیں ہوتا۔ ہاں دوستو قیام بھی ایک حالت ہے، جہاد بھی ایک حالت ہے، روزہ بھی ایک حالت ہے، قتال بھی ایک حالت ہے، لیکن ان تمام نیکیوں میں سے، ان تمام حالتوں میں سے سب سے زیادہ یہ رب العزت کے قرب میں، اللہ کی رحمت میں اس وقت ہوتا ہے جب یہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔
تو اللہ کے نبی جی کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فاجتہدوا فی الدعاء، اللہ سے زیادہ دعائیں کیا کرو. فقامین ان یستجاب لکم، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے کیا تھے حالت سجدہ میں؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اور ایک وہ دوسری دعا جو رکوع میں ابھی میں نے سنائی ہے، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، ربنا تو ہی میرا رب ہے، وبحمدک، تعریف تیری ہے، اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے. فرض نماز میں امام صاحب جتنا وقت دیں اتنی پڑھ لو. اپنی نماز پڑھ رہے ہو جتنے مرضی لمبے رکوع کرو، جتنی مرضی دعائیں کرو، جتنے مرضی لمبے سجدے کرو. ہاں سجدے سے اٹھنے کے بعد 2 سجدوں کے درمیان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا پڑھتے. صحیح مسلم کی روایت ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. ترلے کر رہے، منتیں کر رہے، سماجتیں کر رہے، اللہ رب العزت کے ہاں عاجزی انکساری کا اظہار کر رہے. ایک دعا ہے رب اغفر لی، دوسری دعا نوٹ کر لو، اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، ورحمنی، یا اللہ مجھ پہ رحمتیں فرما، واہدینی، یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، وعافینی، مجھے آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آزمائشوں سے بچا لے، ورزقنی، اور مجھے رزق حلال وافر عطا فرما. دنیا جہان کی کوئی چیز رہ گئی ہے؟ کیوں جی بین سجدتین دعا میں اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، ورحمنی، مجھ پہ رحمتیں فرما، واہدینی، مجھے ہدایت عطا فرما، وعافینی، مجھے عافیت دے، صحت سلامتی دے، ورزقنی، یا اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما. پھر سجدے میں وہی دعائیں جو میں نے عرض کر دی ہیں. سجدے سے اٹھنے کے بعد دوستو تشہد میں کیا پڑھنا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی. میری مالی عبادتیں، میری زبانی عبادتیں، میری قولی عبادتیں، میری فعلی عبادتیں، میری ہر طرح کی عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے ہر قسم کا عمل، ہر قسم کا فعل، میری ہر قسم کی نیکی رب ذوالجلال کے لیے. السلام علیک ایھا النبی، سلامتی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. میرے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، تو ایک دفعہ مجھ پہ سلامتی بھیجے گا، میرا رب 10 دفعہ تجھ پہ سلام بھیجے گا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو اللہ کے نبی پہ درود و سلام کی بارشیں کیا کرو. درود اللہم صلی علی اور سلام السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. سلامتی ہو نبی کریم پر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں. السلام علیہ، سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نیک بندوں پر. میں نے یہ روایت عرض کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو اللہ کے نیک بندوں پر، فرمایا رب کی زمین پر مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، زندہ مردہ فوت شدہ جتنے بھی نیک بندے ہیں ان تمام تک اس بندے کی دعا پہنچا دی جاتی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما جناب محمد کریم پر، وعلی آل محمد، جناب محمد کریم کی آل پر، کما صلیتا، جس طرح تو نے رحمت نازل
فرمائی علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، ابراہیم کی آل پر، انک حمید مجید، تو بزرگیوں والا ہے، تعریفوں والا ہے۔ اللہم بارک، اے اللہ برکتیں نازل فرما، علی محمد، حضرت محمد کریم پر، وعلی آل محمد، اور حضرت محمد کریم کی آل پر، کما بارکتا، جس طرح تو نے برکتیں فرمائی، علی ابراہیم، حضرت ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم، اور آل ابراہیم پر، انک حمید مجید، اے اللہ تو تعریف والا، تو بزرگی والا ہے۔ اس کے بعد امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمازی تجھے اختیار ہے۔ کیا اختیار ہے؟ جڑی مردی دعا پڑھ لے، جڑی تیرے دل دے اندر حاجت ہے نا، جو تیرا کام پھنسا الجھا ہوا ہے نا، وہ تو پڑھ لے۔ ہمارے یہاں زیادہ تر معروف یہی ہے، پڑھا جاتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ حدیث میں نہیں ہے، یعنی اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ درود شریف تو بات اسی یہی پڑھنی ہے، لیکن کوئی بندہ پڑھنا چاہتا ہے پڑھے۔ میں آپ ساری زندگی یہی دعا پڑھی ہے، تشہد میں درود شریف کے بعد میں نے ساری زندگی آج تک یہی دعا پڑھ رہا ہوں۔ رب اجعلنی، اس دعا سے مجھے پیار ہی بڑھا ہے، محبت ہی بڑی ہے، کیونکہ اس دعا میں دنیا جہاں کی بلائیاں ہیں۔ رب اجعلنی، اے اللہ مجھے بنا دے، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی، ربنا وتقبل دعا، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے، ولوالدی، میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے، وللمؤمنین، سارے مومنوں کو معاف کر دے، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا۔ بڑی جامع ترین دعا ہے، یہ پڑھ لی جائے، کوئی اور پڑھنا چاہتا ہے کوئی اور پڑھ لی جائے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخصت دے دی، چھوٹ دے دی، تمہیں کھلی آزادی دے دی، جون تھی مردی دعا پڑھ لو، جون تھی مردی دعا عربی الفاظ میں دوستو پڑھ لی جائے۔ ربنا آتینا زیادہ تر پڑھی جاتی ہے، یہ بھی حدیث میں نہیں کہ تسی ربنا آتینا ہی پڑھنی ہے، کوئی ربنا آتینا پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ لے، کوئی اور پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ لے، نماز اس کی قبول ہے۔ ربنا آتینا فی الدنیا، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، مجھے آگ کی عذاب سے بچا لے۔ تمہیں بتلا دوں دوستو، یہ جو دعائیں ہیں اللہ رب العزت بڑی جلدی قبول کرتا ہے۔ نماز میں درود شریف کے بعد کی جو دعائیں بندہ جو بھی پڑھتا ہے، جن کلمات میں پڑھتا ہے، جن الفاظ میں پڑھتا ہے، اللہ بڑی جلدی قبول کرتا ہے۔ میں اپنا حضرات تجربہ بتلا دوں، اینا درود شریف تو بعد نا ایک دعا ہے جڑی میں ہر نماز پڑھنا، یعنی رکوع درود شریف تو بعد، درود شریف کے بعد ہر نماز میں وہ دعا پڑھتا ہوں، اور رب کعبہ کی قسم میں نے جس طرح وہ دعا مانگی اللہ نے اس سے بڑھ کر مجھے عطا کی ہے۔ کوئی دعا پڑھ لی جائے جو آپ سمجھتے ہیں یہ میری حاجت ہے، خواہش ہے، میرا مقصد ہے، میری چاہت ہے، رب اجعلنی پڑھ لو، ربنا آتینا پڑھ لو۔ ہاں میرے نبی کیا کون سی دعا پڑھتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، واعوذ بک من عذاب جہنم، عذاب جہنم سے تیری پناہ میں آتا ہوں، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، مسیح دجال کے فتنے سے مجھے بچا لے، واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، زندگی موت کے فتنوں سے اے اللہ مجھے محفوظ فرما لینا۔ اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم، اے اللہ گناہوں سے اور قرض سے مجھے نجات عطا فرما دے۔ ایک دعا اور ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھتے تھے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، بہت زیادہ ظلم کیا ہے، ولا یغفر الذنوب، تیرے گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں، الا انت، ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرہ، یا اللہ معافی کر دے، معافی کر دے، معافی کر دے۔
اگر تیرے دیوانے یوں ہی لوٹ جائیں، یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے، سن میری فریاد سونے عرشاں والے، دکھیاں دے دکھڑے تے غماں دی فریاد سنے کیڑا تیرے سوا۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک۔ یا اللہ نہیں معاف کرنا تو پھر کوئی اور در دس دے کہ جتنے ایسی چلے جائیے، لیکن اللہ تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، تجھ سے ہی معاف کروانے سارے گناہ۔ ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، اے اللہ مجھ پہ رحمت فرما، انک انت الغفور الرحیم، تو ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ہر نماز میں پڑھتے تھے، تشہد میں پڑھتے تھے، درود شریف کے بعد پڑھتے تھے۔ تو دوستو نماز اور نماز کا ترجمہ میں نے اس لیے عرض کر دیا ہے تاکہ ہمیں کم از کم نماز کا ترجمہ تو آتا ہو، ترجمے پہ غور کر کے، ترجمے کو سمجھ کر کے، معنی مفہوم کو دل نشیں کر کے جب انسان نماز پڑھے گا اسے نماز میں سرور آئے گا، نماز میں لذت آئے گی، نماز میں خشوع و خضوع بڑھ جائے گا، پھر نماز میں بلا وجہ حرکات نہیں کرے گا، کہیں ناک میں انگلی ڈال لی، کہیں بالوں کو درست کر دیا۔ میں ایک بندے کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں، پوری نماز وال ہی سیٹ کرتا رہا ماشاءاللہ۔ تو بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نماز میں دوستو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تھوڑی جی بھی کہ چون پوں ہوندی ہے نا، وہ یعنی نماز نظرہ چک لیندے ہیں۔ یہ سارے طریقے نماز کے خشوع و خضوع کے خلاف ہیں، قطعاً نہیں ہونی چاہیے۔ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ، نماز یکسوئی کے ساتھ، نماز للہیت کے ساتھ، نماز پوری توجہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔